بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسے بدقسمتی کہہ لیں یا ہمارے کیے ایک انجام۔ ہر روز کوئی ایسی خبر آتی ہے کہ قوم کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ایک مصیبت سے جان چھوڑتی ہے، دوسری گھیر لیتی ہے۔ ایک لیڈر کو قوم کا مسیحا سمجھ کے مشکل سے چنتے ہیں تو اس کے مقابلے میں چور ڈاکو کہلانے والے بہتر لگنے لگتے ہیں۔ لوگ ایک ایسی کیفیت میں مبتلا ہیں کہ ان کو اپنے ملک کے حالات زیادہ اور گھر کے حالات کم پریشان کر رہے ہیں۔ اور یہ اس قوم کی خوش نصیبی ہے کہ اس کے لوگ ملک سے محبت کرتے ہیں۔ ان کا کلیجہ اس ملک کی بے بسی دیکھ کے پھٹتا ہے اور وہ اپنے نصیب کو ملک کے نصیب سے جوڑتے ہیں اور ایک نیک، طاقتور، ایماندار اور باسلیقہ معاشرے کے خواہش مند ہیں جو اس قوم کی پہچان بن جائے۔ لیکن جب زمینی حقائق پہ نظر ڈالی جائے تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا۔ 75 سال سے یہ سنتے سنتے کان پک گئے کہ ملک نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ یہ نازک اور تاریک دور ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ سیاسی جماعتیں شور مچاتی ہیں، بدحالی کی منظر کشی کرتی ہیں اور جب ان کو اقتدار ملتا ہے تو حالات مزید بدتر ہو جاتے ہیں۔ روپیہ ہے کہ 70 سال سے گرتا ہی جا رہا ہے، گرتا ہی جا رہا ہے، گرتا ہی جا رہا ہے۔ قرضے ہیں کہ مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ لوگ غریب ہو رہے ہیں۔ ہر گزرا ہوا دن آنے والے دن کے مقابلے میں عیاشی لگتا ہے، جیسے مستقبل کا خواب ہی ہو سکتا ہے۔ ایک بحران کو ختم کرنے کے لیے اقدامات اس سے بڑا بحران کھڑا کر دیتے ہیں۔ سیاست کو دیکھیں تو ہر روز ایک نیا بھونچال رہتا ہے۔ چور ڈاکو لٹیرے کی صدائیں، نہ پورے ملک میں ہونے والے خوابوں کے پل، معاشرے میں انتقام، نفرت و طوفان میں بدتمیزی کی عظیم مثالیں۔ جس کا جو دل کرتا ہے سوشل میڈیا میں اپنا غبار نکالنے کے لیے لکھ دیتا ہے، بول دیتا ہے۔ 70 سال ہو گئے قوم کو ایک شفاف الیکشن نہیں مل سکا۔ جو جیت جائے اس کے لیے وہ صحیح اور جو ہار جائے اس کے لیے دھاندلی۔ اسٹیبلشمنٹ ایک جماعت کو گود سے اتارے دوسرا شور کرتا ہے۔ ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے سیاسی لیڈر یہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کے فائدے کے لیے ہر ادارہ ہر وقت حاضر ہو، اور اگر وہ کسی کو انگلی بھی پکڑائے تو شور مچا کر سب کچھ دھندلا کر دو۔ نہ اداروں کی سالمیت دیکھو، نہ عدلیہ کا وقار، نہ الیکشن کمیشن کا منصب دیکھو، نہ پارلیمنٹ کی عزت۔ ہر ایک کے لیے آئین اور قانون وہی ہے جو اس کے مفادات کا تحفظ کرے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ سیاستدانوں کو گندا کہنے والی عوام کی بڑی اکثریت ہر وقت اپنے ہی ہم وطنوں کو چونا لگانے کے در پہ ہوتی ہے۔ اس ملک میں چونا لگانے سے پہلے صرف پان فروش ہی پوچھتا ہے کہ بھائی کتنا چونا لگانا ہے، ورنہ ہر ایک بغیر پوچھے کسی نہ کسی کو چونا لگانے کے لیے تیار بیٹھا۔ عوام پر نظر ڈالو تو ذہن اس وقت تک محدود ہو چکے ہیں کہ اپنے محبوب لیڈر کی کوئی بات غلط نہیں لگتی، دوسرے لیڈر کی کوئی بات صحیح نہیں لگتی۔ انصاف کا ترازو اپنی خواہشات کا غلام ہے اور نفرت نے اس حد تک جگہ بنا لی ہے کہ اپنے خیالات سے متفق نہ ہونے والے اگلے ہی لمحے لفافہ، ضمیر پروش اور جاہل کا لقب پا لیتے ہیں۔ کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، کوئی نون لیگ کے ساتھ ہے، کوئی تحریک انصاف کے ساتھ ہے، لیکن یہ کہنے والے بہت کم ہیں کہ میں پاکستان کے ساتھ ہوں۔ یقیناً وہ ہر جماعت کو پاکستان کے مفاد میں سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن یہاں ذاتی اناد اور اپنی فیصلوں کو ہر صورت ٹھیک ثابت کرنے پہ انا کے حد تک معاملہ پہنچ چکا ہے، جس میں پاکستان کے مفادات جو ہیں وہ نظر انداز ہو رہے ہیں۔ کہنے کو تو ہم بڑے ترم خان قوم ہیں، ہمارے پاس خوبصورت ملک ہے، 4 موسم ہے، ریتیلی زمین ہے، سرسبز باغ ہیں، سمندر سے پہاڑ تک ہر چیز موجود ہے۔ سب سے بڑھ کر ایک جفا کش، محنتی اور پڑھی لکھی نوجوان نسل جو کہ کسی قوم کی اصل طاقت ہوتی ہے، بہتات میں موجود ہے، لیکن اسے سنبھالنے کا عزم موجود نہیں۔ نہ ملک کی معیشت ٹھیک ہے، نہ ملک کے پاس پانی کے ذخائر ہیں۔ کبھی بارش ہو جائے تو نعمت، اور نعمت ہی زحمت میں بدل جاتی ہے۔ ملک قرضوں میں ڈوب رہا ہے۔ بھارت جیسے دشمن بھی فن پھیلائے بیٹھے ہیں۔ دہشت گرد بدامنی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ انصاف کے نظام سے امن و امان کے نظام تک، سرکاری دفاتر سے لے کے پرائیویٹ مافیا تک، ہر ایک اس قوم کی بے بسی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ نہ تعلیم کا نظام ہے، نہ صحت کا۔ ہر طرف مایوسی کا جن پھن پھیلائے بیٹھا ہے۔ نوجوان نسل آگے بڑھنے کی خواہش مند ہے، کوئی ان کی رہنمائی کے لیے تیار نہیں۔ ہر طرف مطلب پرست اپنی بوٹی کے لیے قوم کی گائے ذبح کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ عوام میں صورتحال دیکھ کر رنج اور غم بڑھ رہا ہے، اور ایسے میں دشمن اسے بھلانے پھسلانے میں مصروف ہے۔ نوجوان نسل کے پاس عزم تو ہے، لیکن ان کی مثبت سوچ کو ذہنی عیاشی اور تخیلاتی دنیا میں بدل دیا گیا۔ نظریات آسمان پہ ہیں تو زمینی حقائق دیکھ کے شرم آتی ہے۔ ہر طرف وسائل کا رونا ہے، لیکن کوئی مسائل حل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ ہر طرف سے ستیہ ناس بیڑا گر کی صدائیں گونج رہی ہیں اور قوم کو مایوسی کے اندھیروں میں دھکیل دیا گیا۔ سوشل میڈیا پہ اخلاقی پستی کا وہ عالم ہے کہ اللہ کی پناہ۔ کبھی ٹرینڈ بنتا ہے مونچھوں والا بندر، تو کبھی مجبور عوام، عیاش حکمران، اور کبھی ایسے ٹرینڈ ہیں کہ جن کا ذکر بھی انسان کو اخلاقیات کے دائرے سے باہر کر دیتا ہے۔ روحانیت کا درس دینے والے سیاسی مخالفین ہر سوال کو غداری سے لنک کرنے کی سرتر کوشش کر رہے ہیں۔ ہر ایک اس کوشش میں کیسے عوام کو ماموں بنائیں اور اپنا الو سیدھا کریں۔ کرپشن کو تو
سیاسی انتقام کا نام دے دیا جائے، بے پناہ طاقت کو جمہوریت اور عوامی خدمت کا لقب دے دیا جائے، چیلے چانڈے اور درباریوں کی خدمات کے بدلے ان کو سرکاری عہدوں سے نوازا جائے، عوامی عہدے اور سرکاری وسائل کو اپنی طاقت بڑھانے کے لیے استعمال کیا جائے، اور اگر کوئی سوال اٹھے تو نیا سوال چھوڑ دو۔ ایک سچ چھپانے کے لیے جھوٹ کی ندی بہا دیتے ہیں، اور حقیقت اس جھوٹ میں اتنی دھند لاتی ہے کہ ڈھونڈنے والا ایک دوسرے کا منہ دیکھ لیتے ہیں۔ سوال یہ آخر ہم کب سدھریں گے؟ اتنے سال گزر گئے، ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن ہماری حرکتیں وہی ہیں۔ یہ حرکتیں کب تک ایسے چل سکتی ہیں؟ کیونکہ اب حالات بدل چکے ہیں۔ اب عوام مزید پاگل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب صرف الزامات کی بجائے سزائیں دینی ہوں گی۔ کرپشن کے بیانیے سے عوام کو مزید گمراہ کرنے کے بجائے کرپشن کرنے والوں کو قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا۔ جھوٹے خواب دکھانے والوں کا احتساب کرنا ہوگا، وسائل کا رونا رونے کی بجائے مسائل کا حل نکالنا ہوگا۔ نئی نسل کو خوابوں کی تعبیر کے لیے منزل دینا ہوگی، اور جھوٹ، فریب اور دھوکہ دہی کا بازار بند کرنا پڑے گا، ورنہ میں انتہائی اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر ہم نے اپنی حرکتیں ٹھیک نہ کی تو ایسا نہیں چلے گا۔ پھر ہم موجودہ دور کو طوفان سے پہلے کی خاموشی کا نام دے سکتے ہیں، اور یہ طوفان خدا نہ خواستہ آیا تو سب کچھ بہا کے لے جائے گا، اور ہم اپنی کیلکولیشن لے کے ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے۔ اس ملک کو 70 سال سے نوچنے والوں سے درخواست ہے تھوڑی بریک لگا دیں، ورنہ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانس۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ پاکستان پائندہ باد۔